السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ڈیلی لائف کی چند ایک کلپس جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیا کروں اور آپ لوگ انجوائے کیا کریں۔ اور چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں۔ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کی خواہشات پہ پورا اتروں گی اور پورا انٹرسٹ ہوگا آپ لوگوں کا۔ تو چلے جی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر ضرور کیجیے۔ سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ تو جناب ابھی پچھلے دنوں خیر سے برتھ ڈے تھی گڑیا کی، بیٹی کی، اللہ مبارک کرے اسے۔ تو برتھ ڈے کی تیاری دیکھیں شبانہ جی کی، بننا سنورنا دیکھیں کہ بندہ دیکھ کے دنگ ہی رہ جاتا ہے۔ یعنی اس عمر میں بھی ان کے یہ ناز و ادائیں ہیں کہ بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے، بلکہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بی بی اب یہ کون سی عمر ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھ لیں کہ شارٹس میں انہوں نے وظیفہ ڈالا ہوا تھا، دھلے ہوئے منہ کے ساتھ، سر پہ دوپٹہ لیا ہوا اور وظیفہ بتانی تھی سفر کے مہینے کا۔ خیر یہ تو دوسرا روپ ہے شبانہ جی کا، جو کہ اکثر وہ روح بدلتی رہتی ہیں۔ اب ایسے جانور کو کیا بولتے ہیں جو کہ رنگ بدلتا ہے، چلیں چھوڑے رہنے دیں۔ آپ میرے خیال سے عقل مند ہیں، جان جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ خیر جی شبانہ جی نے جو کیک کے اوپر سے لالی پاپ نکالی اور بیٹی کو دی اور جس طرح نظریں مٹکائیں تو میں تو حیران رہ گئی، بلکہ ہنس ہنس کے برا حال ہی ہو گیا کہ یہ عمر دیکھو اور یہ کام دیکھو، یعنی نوخیز لڑکیوں والی یہ کام ہے۔ ویسے گڑیا این کو تو ہے ہی کنجوس، اور یہ تو خود شام کو اپنی اماں کے گھر آ جاتی ہیں، اور کیونکہ رات کا کھانا انہوں نے گھر میں بنایا نہیں ہوتا اور اماں کے گھر اچھا کھانے کو ان سب کو مل جائے گا، تو جناب سمجھے آدھا خرچہ تو یہیں پہ گڑیا صاحبہ نے اپنی عقل مندی سے ختم کیا۔ خیر شبانہ جی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کیونکہ ایک پل میں کچھ ہوتی ہیں دوسرے پل میں کچھ ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بات وہ یہ کہ کیا یہ واقعی برتھ ڈے یہ سب انجوائے کرنے گئے تھے، اپنی ولاگنگ کرنے گئے تھے، یا پھر ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے گئے تھے؟ یعنی کہ بیچارے ڈھنگ سے وہ برتھ ڈے بھی انجوائے نہیں کر سکے۔ اور ویسے گڑیا کی برتھ ڈے نہیں لگ رہی تھی، وہ اس لیے کیونکہ اتنی چھوٹی سی جگہ تھی اور وہاں پہ ڈھنگ سے لوگ نہ بیٹھ رہے تھے نہ کھڑے ہو رہے تھے، اور مینیو بھی کوئی خاص نہیں تھا۔ وہ جو ٹرائفل تھا اس میں فروٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیک بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ تھا ہی نہیں، پر خدا جانے جو بھی میٹھا بنایا تھا، یا شاید کسٹرڈ ہی تھا، نام ٹرائفل کا دے دیا۔ اور گڑیا کا جو جیٹ ہے اس نے گڑیا کی ساس کو پکڑ کے سامنے لایا اور پھر تھوڑی بہت پکچرز کھینچی گئیں۔ اور زینب کی برتھ ڈے کا فراک تو دیکھ کے خیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی مال سے نہیں لیا گیا، بلکہ ان کی مشہور زمانہ 8 نمبر گلی ہی سے لیا گیا۔ اور ظاہری بات ہے جہاں اتنی کنجوسیاں کی ہیں تو گڑیا سے تو کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ شاپنگ بھی وہیں سے کی ہو اور یہ سستا سا فراک ان کو مل گیا ہوگا۔ بیچاری وہ زینب گرمی سے بے حال، اور پھر وہ چبھنے والا فراک، اور جو اٹھائے اس کے لیے بھی مصیبت، اور وہ بچی خود بھی مصیبت میں اور روتی دھوتی ہوئی۔ تو لیکن پتہ نہیں یہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ اور بیچاری معطر کو میں دیکھ رہی تھی اٹینشن سیکر بنی ہوئی تھی، فل ٹائم اوور ایکٹنگ کر رہی تھی، گڑیا کے آگے پیچھے ہو رہی تھی، بچی کو اٹھا رہی تھی، کبھی کیا کر رہی تھی کبھی کیا کر رہی تھی۔ لیکن ادھر میں نے دیکھا امبر سے ہی اتنی تھوڑی ریزرو تھی، اس سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی معطر۔ اب پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا۔ ویسے تحسین اور محسن گاڑی میں ہی آ جاتے اور ماں باپ کے ساتھ، اور معطر بھی اسی کے ساتھ آ جاتی، لیکن یہ معطر اور محسن جو ہیں بائک پر آئے، اور معطر نے تو خیر سے حجاب بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور تحسین تو بس کھا کر یا تو بیٹھ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں بیچارے کا۔ پتہ نہیں دونوں بھائی ایک دوسرے سے کیوں خار کھاتے ہیں، بات تک نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں۔ اور یہی حال پھر گڑیا اور امبر کا بھی ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ معطر
ایک نمبر کی جھوٹی ہے بیچارے. مطلب بات ہوتی نہیں ہے، سسرالیوں کی عزت رکھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے یہی دیکھ لیں کہ شبانہ تو کہہ چکی تھی کہ کھانا کھائے بغیر جو معطر کی ماں ہے وہ چلی گئیں، اور معطر اپنی ویڈیو میں کہتی ہے نہیں اماں جو ہیں کھانا کھا کر گئیں، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی نکل گئی تھیں. اب شبانہ کو چاہیے تھا کہ اپنی بہو کو بھی ایک سوٹ لے دیتی. بہو وہی گھسا پٹا ریشمی سوٹ ہی پہن کر آئی اتنی گرمی میں، اور اپنی تو شبانہ جی نے بڑی زبردست قسم کی نوخیز لڑکیوں والی تیاریاں کر رکھی تھیں. لوگ کہتے ہیں کہ معطر نے اپنی بہن کی زندگی خراب کر دی، جبکہ ایسا نہیں ہے. معطر بھی کچھ کم نہیں ہے، اور کچھ سوچ کر ہی اس نے یہاں اپنے سسرال میں اس کا رشتہ کروایا ہوگا اپنے دیور سے. اور دونوں کے شوہر ویسے الگ الگ مزاج کے ہیں. اور خیر اتنا تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ معطر جو ہے اس کا شوہر تھوڑا مرد ٹائپ کا ہے، مزاج بھی اس کا بہت ہی مردوں والا ہے، اور زیادہ بات نہیں کرتا، زیادہ فری نہیں ہوتا، بس نارمل رہتا ہے. جبکہ تحسین کی طبیعت کچھ اور طرح کی ہے، اس کا مزاج کچھ عورتوں سے ملتا جلتا ہے، اور مطلب وہ عورتوں کی شاپنگ بھی بڑی اچھی کر لیتا ہے، گھر میں بھی زیادہ رہتا ہے. اور بعد میں میرے خیال سے وہ جو برتھ ڈے کے بعد معطر کو اسی لیے روکا گیا ہوگا کہ گاڑی میں مت جاؤ، کہ ظاہر سی بات ہے بیچاری گڑیا پھر گھر کی کدھر صاف صفائی کرے گی، برتن دھوئے گی. اور ظاہری بات ہے یہ تو اس میں معطر بڑی ماہر ہے، اور وہ اس نے یہ سارا کام مل کے کر لیا ہوگا، اور پھر چائے شائے بھی چلی ہوگی، تو اس لیے اس کو روک لیا. تو بھائی معطر تھوڑے ہاتھ ہولا رکھو، اتنا بھی انسان نہیں کہیں گر پڑ جاتا کہ اس طرح سے کرے وہ. تو جناب بس یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک الگ کہانی ہے. ویسے مجھے ایک بات تو بتائیں جو مجھے سمجھ نہیں آئی، کہ یہ جو شبانہ کی فیملی ہے اس میں ویڈیوز میں ان کی بیٹیاں ہوں یا یہ خود ہوں، یہ ہائے ہائے کرتی ہیں گرمی کے ہاتھوں، کبھی بیماری کا رونا ہوتا ہے، کبھی تھکان کا رونا ہوتا ہے، اور کبھی کہتی ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کچھ. لیکن معطر کا ولاگ آپ جب بھی دیکھیں نا، اس میں اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، اور مطلب وہ بس نارمل طریقے سے بنا کے ڈال دیتی ہے، اس میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتی جس میں کوئی کہے کہ بھئی دیکھو بیچاری پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو خیر محسن کو جب میں دیکھتی ہوں نا، معطر کے ہسبینڈ کو، وہ عنبر سے بھی دور ہے، گڑیا سے بھی دور ہے، مطلب بہن بھائیوں میں کسی کے بھی کلوز اس کو نہیں دیکھا. اور عنبر کو دیکھ کے اب تو دل خیر خفا ہی ہوتا ہے کہ بیچاری سسرال میں بھی اکیلی ہیں، کوئی اسے خاص منہ نہیں لگاتا، اور میکے میں بھی اس کے یہی حالات ہیں. اور بس میں کہتی ہوں اللہ بچیوں کی قسمت اچھی کرے، اور وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں. اور بس لیکن یہ ہے کہ ان کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کا گھر بچائیں اور انہیں اچھی اچھی نصیحت کریں، بجائے اس کے کہ گھر توڑنے والی باتیں ان کو کی جائیں. تو آپ خود نوٹس کریں کہ اب عنبر بیچاری کس دورانیے سے گزری ہے. یہ بھی اس نے عقل مندی کی کہ واپس آ گئی. تو بس میری تو سب بچیوں کے لیے دعا ہے. تو چلیے جی پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.